نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم، احسان، عنایت ہے، جن کی توفیق سے، عنایت سے اللہ کو ہم پر رحم آ گیا، ایک دفعہ پھر کرم ہو گیا، عنایت مل گئی کہ ہمیں رمضان المبارک کا پیارا مہینہ عطا ہوا ہے. اور آج ہم رمضان المبارک کے اس مہینے میں پہلے جمعۃ المبارک کی بابرکت سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اور ان سعادتوں میں رحمت کا عشرہ ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے ہم اس کی رحمت کے خیر والے بھکاری بن کر، مانگت بن کر، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کر، روح سیاہیوں کا اقرار کر کر، اس کے حبیب داور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن تھام کے ہم حاضر ہوئے ہیں، اور واری جائیں اس لجپال رب کریم کے اپنے گھر میں عزت کے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، احترام کے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، اور پھر بٹھا کر عزت اور تکریم کرتا ہے، اور منگتوں سے پوچھتا ہے بتاؤ اب اور کیا چاہیے. آج عنوان گفتگو کے لیے آج کا جمعہ اس ہستی کے لیے، اور ہماری خوش قسمتی آپ سننے والوں کے لیے بھی، اور ہم نوکری بیان کرنے والوں کے لیے بھی، کہ آج کا جمعۃ المبارک اس ذات کریمہ، اس ذات تطہیرہ، اس ذات مزکہ، اس ذات مجلہ، اس ذات عارفہ، اس ذات عاشقہ الہیہ، کشتائے محبت رسول، جان رسول، جگر گوشہ رسول، پروردہ آغوش رسول، زوج مولا علی المرتضیٰ، ام حسنین کریمین، زاہدہ، عابدہ، حافظہ، طاہرہ، مخدومہ، سیدہ، عابدہ، سیدہ کائنات، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ اقدس میں ہم حاضر. آپ کی ہستی، آپ کی ذات، جن کا نام لیتے ہی ایمان کی رمق جس میں ہے، دل خود بخود جھکتا چلا جائے، روحیں خود بخود جھکتی چلی جائیں، آنکھیں سر بسر ہو جائیں، سر نگو ہو جائے،
کہ کسی اور کی نہیں، عزت مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ ملکہ مولا علی المرتضیٰ کی بات ہو رہی ہے، شہزادی مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے، نور نظر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی بات ہو رہی ہے، جان مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ آج کے دور کے لیے ان ہستیوں سے پیار کرنا افسوس ہے۔ آج دور فتن ایسا ہے، ان ہستیوں سے پیار کے ذکر کو بھی ہم نے فرقوں میں بانٹ لیا ہے۔ یہ ہستیاں تفرقوں سے بہت بلند ہیں، ان سے پیار کرنا، ان سے ادب کا رستہ اور رشتہ برقرار رکھنا کسی فرقے کا محتاج نہیں، کسی مسلک کا محتاج نہیں، بلکہ یہ خود ایمان کی بہار ہیں۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور اس کے لیے سورہ الکوثر کا سہارا لیا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کا ایک خاص شان نزول ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہاں 3 شہزادے اور چوتھے تو پھر بعد میں آئے حضرت ابراہیم، 3 شہزادے پیدا ہوئے اور بچپن ہی میں اللہ کی حکمت و تدبیر اور قدرت کاملہ کو جیسا منظور ہوا، بچپن میں ہی ان کا وصال ہو گیا۔ اور آس بن وائل ایک کافر تھا، اس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تان کیا، نعوذ باللہ، اور تان کر کے کہنے لگا کہ ان کا یہ دین، ان کا مشن، یہ اسلام آگے کیسے چلے گا؟ ان کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے جن سے ان کی نسل چل سکے، لہذا عرب والوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جلد ختم ہو جائے گا نعوذ باللہ یہ دین۔ اللہ کی پناہ۔ اور یہ بات جب تاجدار کائنات کو خبر ملی، حضور کا دل شاک ہوا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئے، کبیدہ خاطر ہو گئے، حضور کی طبیعت اقدس و مقدس پر بوجھ آیا۔ اب تان تاجدار کائنات کی ذات پر کیا گیا، مگر واری جاؤں، ہم نے کیا محبت کرنی ہے اپنے محبوبوں سے، جو محبت تاجدار کائنات کا رب اپنے حبیب سے کرتا ہے۔ رب نے ان کا اہتمام کیا، رب نے کہا حبیبا تو نے جواب نہیں دینا، جواب میں دوں گا، تیرا دفاع میں کروں گا، تیری بات میں کروں گا، اور جو میں کہہ دوں گا ویسا ہو جائے گا۔ اور آغاز کیا تو فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر و کثرت عطا فرمائی، بے انتہا کثرت بخشی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، حبیب نماز پڑھتے رہیے، اپنے مولا کے لیے نماز پڑھتے رہیں، اس کے لیے قربانی کرتے رہیں، اور پھر اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، حبیب تیرا دشمن ہی بے جڑ اور بے نام و نشان ہو جائے گا۔ اب اس میں پہلے آیت کو لیں ہم، اِنَّا ترجمہ کرے ذرا، اس ترجمے میں بھی لطف ہے، اور میں آپ کے لیے تعلیم و اصلاح، ہم اب سب ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہوں، درس کو صرف درس نہ سمجھا کریں، یہ اتنا بڑا پہاڑ بنتا ہے برکات کا۔ ہم کئی دفعہ، یار میرا وظیفہ درس قرآن و حدیث سے بڑھ کر کوئی وظیفہ ہی نہیں ہے، ایک آیت سیکھنے پر رب باری تعالی، ایک آیت سیکھنے پر رب باری تعالیٰ کے حبیب نے بتایا اس کے مقابلے میں 100 نفل پڑھنے والا پیچھے ہے، ایک آیت سیکھنے والا اجر میں اوپر ہے۔
تو اندازہ لگائیں آپ اتنی دیر میں کتنی آیتیں سنتے ہیں، ترجمہ، تفسیر، حدیث، ذکر، اور اس میں کتنے وظیفے پھر اتنی بڑی تعداد میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور اکٹھے ہو کر جب یہ وظیفوں کا ضربے دے لیں پھر اس پر رب کی رحمت۔ بس اتنا سمجھانا چاہتا ہوں، یہ کسی سے کم نہیں ہوتی یہ بات۔ تو فرمایا انا، ترجمہ ہے بے شک ہم نے، اعطیناک، حبیب ہم ہی نے آپ کو عطا کیا ہے، تجھے عطا کیا کیا؟ الکوثر، کوثر۔ مالک اردو ترجمہ بھی ہم جانتے ہیں، کہیں ہم دیتے ہیں تو مالک کریم اردو قرآن سے زیادہ تو کوئی عربی اور گرامر نہیں جانتی نا کتاب، کیونکہ وہ رب کا کلام ہے۔ تو وہاں پر یہ معاملہ کیا ہے، منظر کیا ہے، بتایا جا رہا ہے رب نے 2 دفعہ کہا بے شک ہم ہی نے محبوب آپ کو کوثر عطا کی۔ کیوں؟ بتایا جا رہا ہے حبیب ایک ہم کہہ کر ہم نے تیری طرف سے، اور دوسرا ہم کہہ کر ہم نے سارے خیر والوں کی طرف سے جمع کر کر ہم کہہ رہے ہیں ہم ہی نے تجھے عطا کیا ہے۔ اور ایک اور عطا میں فرق ہے، اور جب رب ہم کہتا ہے نا تو ہم کہہ کر رب باری تعالیٰ کی طاقت، عظمت، جلال، شہنشاہی، کبریائی، بڑائی، عظمت، تحمید، تحلیل، اعلیٰ، عرفہ، بلندی، اس کی شہنشاہیوں کے شہنشاہ، اس کے پاس جتنی طاقتوں کے خزانے اس کی شان کے مطابق ہیں، وہ ہم کہہ کر ان ساری طاقتوں کو محبوب کی جھولی میں ڈالتا ہے، حبیب تو ہمارا ہے۔ اور اعطینا میں آئین کے ساتھ جو عطا ہوتا ہے نا، دینا، یہ بھی دینا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ پر 2.5% دینا، یہ بھی دینا ہوتا ہے۔ وہ الف کے ساتھ عطا ہوتا ہے، اور جو عین کے ساتھ عطا ہوتا ہے اور الف کے ساتھ عطا میں فرق ہے۔ جو الف والا عطا ہوتا ہے وہ ڈیجٹ میں، نمیرک میں، رقم کے راؤنڈ میں آتا ہے کہ 2.5% 7.5 تولے پر، 52.5 تولے چاندی پر، یا اس کے برابر رقم پر جس پر سال گزرے تو کتنے فیصد؟ اونچی نا، 2.5%۔ اور ادھر جب بات آ جائے عین والے عطا کی تو کہا الف والے عطا کو حدود میں ناپا جا سکتا ہے، اس کی کیلکولیشن کی جا سکتی ہے، اور عربی گرامر میں عین والا عطا وہ ہوتا ہے جس کی عطا کا کوئی پیمانہ نہ ہو، جس کو ناپا نہ جا سکے۔ اور ہم کہہ کے رب کہے انا اعطیناک، حبیب جو کچھ ہمارا ہے تیرا ہی تو ہے، اور ناکا کے اندر کہہ کر حبیب ہمارا سب کچھ تیرا ہے اور تو ہمارا ہے ہی، محبوب ہم ہی تیرے ہیں۔ اب عطا اتنی اہتمام کے ساتھ بات کرتا ہے اور فرماتا ہے الکوثر، حبیب کوثر دی ہے۔ اب کوثر کی تفاسیر کیا ہیں؟ کوثر کا ایک معنی ہے نہر کوثر، جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے۔ رب باری تعالیٰ فرما رہے ہیں حبیب ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا فرمائی۔ وہ نہر کوثر اور دوسرا حوض کوثر، حبیب حشر کے میدان میں اسی نہر سے نکلتا ہوا قیامت میں ایک حوض ہوگا، جب قیامت کے پیاسے زبانیں لٹکائے حبیب تیری بارگاہ میں آئیں گے اور تو اپنے ہاتھوں سے انہیں جام کوثر اپنے غلاموں کو پیش فرمائے گا۔ وہ منظر کیسا ہوگا میرے حبیب؟ جب آپ جام کوثر پیش کریں گے اور جو جام وہ پی لے گا اسے زندگی بھر پھر اس طرح پیاس نہیں لگے گی۔ ہاتھ حضور کے ہوں اور جام مصطفیٰ پلائیں، منظر کیسا ہوگا لوگوں؟ بس تھوڑی دیر زندگی میں، تھوڑی دیر محبوبوں کا بن کے رہنا ہے، احتیاط کرنی ہے، خیال رکھنا ہے، بس تھوڑی دیر کی بات ہے، پھر ان سے ملاقات ہونی ہے۔
یہ رمضان ان سے ملاقات کرنے کا بہترین مہینہ ہوتا ہے. تھوڑی دیر بس صبر کر لو، رک جاؤ جن سے وہ روکیں، پھر جو تم کہو گے محبوب ویسا کر دیں گے. تو الکوثر ایک دوسرا معنی. تیسرا، حبیب خیر و کثرت. حبیب جو کچھ ہے نا اس میں جتنی کثرتوں کی انتہا ہے. علم ہے تو علم بھی تجھے اکثر دیا، کثیر دیا. ماں حبیب خیر، علم، تقوی، طہارت، حسن اخلاق، رذائل اخلاق سے دور کرتے ہوئے حسن اخلاق کا ایسا منبع بنایا ہے. اوروں کو خلق کے ذریعے خیر ملتی ہے. اور حبیب وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور ادھر ہم نے تجھے خلق کا شاہ سوار بنایا ہے. اور خلق تیری سواری ہے، جو جس طرف منہ کر جائے وہی خلق بن جاتا ہے. تیری انداز کرم میں نے تجھے ایسا عطا کیا، شان علم ایسا عطا کیا، شان قربت ایسی عطا کی، شان رفت ایسی عطا کی، شان ادب ایسا عطا کیا، شان نسبت ایسی عطا کی. تو حبیب ہم نے تجھے ہر چیز میں خیر کثیر عطا کی. امت میں بھی کثرت عطا کی، امت کی بخشش میں بھی کثرت عطا کی. اب اس حوالے سے اعلی حضرت فرماتے ہیں سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، سچی بات بتاتے یہ ہیں، اور رب ہے معطی وہ ہیں قاسم، رزق اس کا کھلاتے یہ ہیں. انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت باتیں یہ ہیں. عرض کر رہا ہوں اب اس کا چوتھا معنی ہے، چوتھا معنی، اور وہ معنی روح المعانی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ. پھر آگے آئیں یہ معنی حضرت امام رازی نے فرمایا یہ جو خیر کثیر کا ایک معنی وہ بھی ہے کہ حبیب ہم نے تجھے کثرت اولاد والا بنایا ہے. تیری اولاد میں کثرت ہوگی، اور وہ کثرت اولاد عمومی طور پر بیٹوں سے نسب چلتا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوروں کا نسب بیٹوں سے چلتا ہے، مگر لوگوں سن لو میرا نسب میری فاطمہ سے چلے گا. اب اکیلی سیدہ فاطمہ ہیں. اب قیامت تک اتنی قربانیاں دی آل نبی نے. کربلا میں کیا کچھ بیتا، اور قربانیاں اس کے بعد بھی ہوئیں. بنو امیہ والوں نے بھی ظلم کیا، بنو عباس والوں نے بھی شہادتیں دی، انہوں نے بھی شہادتیں لیں، ظلم کیا. آل پاک کے آئمہ کو چن چن کے شہید کیا گیا. اب آگے چل رہا ہوں اس بات کو سمجھانے کے لیے. اور قیامت تک اس کے پیش رو بن کر آخر پر امام محمد مہدی بھی سیدہ پاک کی آل سے ہو کر آئیں گے. یعنی کثرت آل کی بات کر کر رب نے بتایا لوگوں میں نے اپنے حبیب کو کہا ہے حبیب میں نے تجھے کثرت اولاد کی صورت میں اس کی نہر، اس کی خیر، جس سے جو نہر کوثر ذریت مصطفیٰ ہے، جو نہر کوثر نسل مصطفیٰ ہے، جو نہر کوثر کثرت آل مصطفیٰ ہے، حبیب وہ کوثر والی نہر کی کثرت یعنی تجھے سیدہ فاطمہ عطا فرمائی ہے، جس کی کثرت سے تیری آل کو کبھی زوال نہ آئے گا. اوروں کی آل اولاد کا نام نہ رہے مگر حبیب تیری آل کو تیری فاطمہ کے صدقے وہ کثرت دی ہے اکیلی، مگر قیامت تک اسی آل کی کثرت چلنی ہے. تو کوثر سے ایک معنی یہ بھی مراد ہے کہ اس سے مراد سیدہ کائنات ہیں، سیدہ فاطمہ تو زہرا ہے. رب نے اپنے محبوب کی بیٹی کی شان بیان کی ہے، اور اس کے لیے میں نے آقا علیہ السلام کی بات بھی پیش کر دی. اور یاد رکھیں 5 لوگ سید ہیں، ان کے علاوہ کوئی سید نہیں.
جنہیں حضور نے سید کہا ہے، جو سید ہوگا ان سے ہوگا، ان کے علاوہ سید نہیں ہوگا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بارے میں، انا سید ولا فخر، میں سردار ہوں، سید ہوں دنیا و حشر کا، میں فخر سے نہیں کہتا۔ حضور نے فرمایا سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ، سیدۃ النساء العالمین، کہ میری فاطمہ تو تمام جہانوں کی عورتوں کی بھی سردار ہے، اور میری فاطمہ تو ایسی شخصیت ہے تو جنتی عورتوں کو بھی سردار ہے۔ تو حضور نے ان کو بھی سید کہا۔ پھر سیدنا مولا علی المرتضی یہ صرف اس لیے سید ہوئے کہ ان کا نکاح سیدہ فاطمہ سے ہوا ہے۔ مولا علی کی اور بھی ازواج ہیں مگر ان کی اولادیں علوی کہلائیں گی، سید نہیں کہلائیں گی۔ سید وہی ہوگا جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی آل سے ہوگا۔ پھر سیدنا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، ان کے بارے میں رب آقا علیہ السلام نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو سید وہی ہے جو سیدہ فاطمہ کی آل سے ہو۔ یہ شان فاطمہ میں قرآن نے واضح طور پر 5 آیتیں نازل فرمائی سیدہ کی شان میں۔ آیت تطہیر سیدہ کی شان میں آئی، آیت مباہلہ سیدہ کی شان میں آئی، آیت سورہ کوثر سیدہ کی شان میں آئی۔ یہ میں نے آپ کو چند آیت سورہ الدہر یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، یہ آیت بھی رب باری تعالیٰ نے سیدہ پاک کی شان میں اتاری ہے۔ اور ان کا نسب ولادت تھوڑا سا اس پہ بات کر کر پھر میں آپ کے مناقب کی طرف آ جاتا ہوں۔ سیدہ پاک کی ولادت باسعادت قول مختار کے مطابق اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی ہے، یعنی آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 35ویں سال شریف میں تھے عمر مبارک کے، جب ان کے ہاں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ہاں سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور وہ منظر بڑا دیدنی ہے۔ آقا علیہ السلام نے قدم مبارک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے کمرے میں جب رکھا تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کچھ متفکر تھیں۔ عرب کا معاشرہ ہے، بیٹیوں کی پیدائش پر پریشان ہو جاتے ہیں، دل ان کے سر جھک جاتے، وہ تو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ تاجدار کائنات کے چہرے پر بشاشت ہے، خوشی ہے۔ سیدہ نے جب چہرہ مصطفیٰ کو خوش دیکھا تو چہرہ کھل اٹھا اور آپ بھانپ گئے، فرمانے لگے خدیجہ پھر کیا ہوا؟ رب نے بیٹی عطا کی ہے، ہم بیٹی اور بیٹے میں فرق نہیں رکھتے، اور میری فاطمہ تو ویسے ہی بڑی شانوں والی ہے۔ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اور ان کا حضور سے پیار بتاؤں، آقا علیہ السلام جب گھر تشریف لاتے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ حیات ہیں، تربیت گاہیں دیکھیں آپ، واری جاؤں ایک وفا کا پیکر ہے اور ایک کرم اور رحمت کا پیکر ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ والدہ ہیں اور تاجدار کائنات ابو جی ہیں۔ ہائے شرافت امانت اس پر ختم نہ ہو جائے، پاکیزگی، اتنا پاک نسب۔ آقا علیہ السلام قدم رجع فرماتے تو دروازے پر السلام علیکم کہتے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آواز دیتی وعلیکم السلام، مگر حضور کھڑے رہتے، اور پھر سیدہ خدیجہ آواز دیتی فاطمہ بیٹی بابا آئے ہیں، اور آپ اپنے بابا کے پاس جاتی، ابو جی کی انگلی پکڑتی اور انہیں لے کر آتی۔ یہ آقا کا لاڈ تھا، حضور کا پیار تھا، اور بتانا تھا ہم فاطمہ کی انگلی پکڑ کر گھر میں آئے ہیں۔ یہ باتیں بڑی چھوٹی لگتی ہیں
مگر ان باتوں میں بڑی محبت اور شان چھپی ہے لوگوں، چھوٹی نہیں ہے، بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ اور جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، بچے کبھی کچھ کہہ ہی دیتے ہیں، ایک بھی روایت نہیں ملتی، حضور نے ادھر اعلان نبوت فرمایا اور ادھر سیدہ اور ان کی امی جی نے اعلان محبت فرمایا۔ اسی حوالے سے ایسا وقت آیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے، یہ کعبۃ اللہ میں نماز ادا کر رہے ہیں، عقبہ بن ابی معیط لعین اور ابو جہل نے مشورہ کیا اور ایک تازہ اونٹ کی اوجڑی، کسی نے اونٹ ذبح کیا تھا، لا کر تاجدار کائنات کے سجدے کی کیفیت میں ان کے اوپر رکھ دی۔ یہ تاجدار کائنات کی بات بتا رہا ہوں میں، ہم سمجھتے ہیں مسلمان آسان ہونا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو خبر ملی، 10 سال کی شہزادی، آپ اپنے گھر سے نکلی اور ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے بابا کی وہ اوجڑی ہٹاتی۔ پھر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر پہنچ گئے، انہوں نے اوجڑی ہٹائی اور انہوں نے کچھ کہا سیدہ فاطمہ کو کفار نے، ابو جہل نے اور عقبہ بن ابی معیط نے، امیہ بن خلف نے، تاجدار کائنات نے کبھی طائف میں بھی پتھر کھائے تھے، کبھی نہیں کہا تھا مولا انہیں برباد کر، کبھی نہیں کہا تھا، مگر جب اپنی بیٹی کے ساتھ یہ منظر دیکھا، ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے، مالک ابو جہل کو مت چھوڑنا، اسے ہلاک کر دے، مالک عقبہ بن ابی معیط کو ہلاک کر دے، مالک انہوں نے میری فاطمہ کو تنگ کیا ہے، مولا امیہ بن خلف کو ہلاک کر دے۔ بدر کی پہلی لڑائی میں جن جن کی بات سرکار نے دعا میں کہی تھی، ہر کوئی اسی بدر کی پہلی لڑائی میں قتل ہوا۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے، سیدہ پاک اپنے بابا کو لے کر گئی کنویں پر، بولی کچھ نہیں، خاموش تھی، حضور بھی خاموش تھے، بس ابو جی کو کنویں سے پانی ڈال کے بال مبارک کو دھوتی، بس روتی جاتی اور حضور انہیں دیکھ کے روتے۔ یہ میں بتا رہا ہوں، اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ سیدہ نے ہاتھ اٹھائے، کہا مولا جنہوں نے میرے بابا کو تنگ کیا ہے ان کو چھوڑنا مت۔ یہ محبتوں کا ایک عجب منظر ہے۔ پھر سیدہ کی ایک اور، شیب ابی طالب میں بھی سیدہ ساتھ تھیں، 3 سال تک مشکلیں پتے کھا کے گزارے کیے۔ یہ عالم، اور ایک اور شرف ہے، تاجدار کائنات نے جب معراج النبی کے موقع پر جس گھر سے معراج کے لیے تشریف لے کے گئے، اس وقت اس گھر میں حضور کے ساتھ سیدہ فاطمہ تھیں۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ ایک تو سنتے ہیں نا حضور کے قدمین چومیں، وہ میں نے سنی ہے، یہ بھی ایک اور روایت اس طرح بھی آئی کہ کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا اندر تھی تو جبرائیل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا، انسانی شکل میں تھے، کھٹکھٹایا اور سیدہ فاطمہ الزہرا باہر آئیں، اور جب ان کا حلیہ دیکھا، ابو جی کو بتایا کہ حضور اس طرح اب بابا جان آئے ہیں، بھیج دو؟ فرمایا بھیج دو۔ یعنی جبریل بھی بلا اجازت کے اندر فاطمہ ہیں خیال رکھتی ہیں، ورنہ جبریل بس کھٹکھٹاتے تھے اور آ جاتے تھے۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا مقام بتا رہا ہوں۔ آپ کا نام فاطمہ ہے، اللہ نے، تاجدار کائنات نے آپ کا نام فاطمہ رکھا۔ اس کے اوپر ایک عجب حدیث ہے جو آپ کو سناتا ہوں کہ اس فاطمہ نام کی برکتیں کیا ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انما سمیت بنت فاطمہ، فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، کیوں؟ اللہ نے اسے اور اس سے محبت رکھنے والوں کو دوزخ سے جدا کر دیا ہے۔
یہ بھی روایت ہے. اور پھر یہ بھی روایت ہے کہ اللہ نے فاطمہ اور ان کی ذریت کو قیامت کے دن آگ سے دور فرما دیا ہے. یہ دونوں روایتیں موجود ہیں. یہ آپ کی فاطمہ کا معنی. پھر آپ کا ایک اور لقب ہے زہرا. زہرا روشنی، خوبصورتی، سفیدی، حسن، جمال، رعنائی. تاجدار کائنات کا ذکر جب بھی صحابہ کرتے تو کرتے ازہر اللون، کہ حضور کا رنگ نہایت حسین و چمکدار تھا. تو مصطفیٰ کی زہرا جن میں عکس مصطفیٰ تھا، جو شبیہ مصطفیٰ ہیں، جو تصویر مصطفیٰ ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا سیدہ حضور کے سب سے زیادہ مشابہ کون ہے؟ فرمایا اگر تم نے تاجدار کائنات کی تصویر دیکھنی ہو، حسن میں، جمال میں، کمال میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، خلق میں، اس کی معیار کو تصویر دیکھنا ہو تو سیدہ فاطمہ زہرا کو دیکھ لو. تو زہرا چمکتی ہوئی. آپ کا رنگ انتہائی نورانی تھا. میں تو یوں کہوں گا سفید کیا ہوتا ہے؟ سفیدی میں چندھیانہ پن ہوتا ہے، نور میں ٹھنڈک ہوتی ہے. کوئی کہے گا نور اور روشنی ایک ہوتا ہے، بھائی فرق ہوتا ہے. ہر لائٹ اور نور ایک جیسا نہیں ہوتا. کئیوں کو دیکھ کر انگلیاں کٹ جاتی ہیں اور کئیوں کا ذکر سن کر ہی سب کچھ کٹوا بیٹھتے ہیں. وہ میں نے اشارہ دے دیا سرکار کی لسٹ میں. اور سیدہ عائشہ صدیقہ، ایک روایت ہم پڑھاتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی حضور کا چہرہ ایسا تھا کہ میری سوئی گم ہو گئی تو حجرے میں آئے تو سوئی مل گئی. یہی بات وہ سیدہ فاطمہ کے بارے میں فرماتی ہیں. فرماتی اتنا حسین چہرہ تھا کہ تاجدار کائنات کی بیٹی میرے حجرے میں آئی تو اتنی روشنی ہو گئی کہ میں نے اس روشنی میں سوئی میں دھاگا ڈال لیا. مجھے پتا ہے میں وہ بات نہیں کروں گا جو حضور کی طرف سے منسوب نہ ہو. نہیں کروں گا، جو منسوب ہے وہی کر رہا ہوں. یہ آقا علیہ السلام نے انہیں مقام عطا کیا. ازہر زہرا، زہرا بھی ہے زہرا بھی ہے. آگے آئیں. پھر سیدہ کا ایک نام ہے بتول. قرآن میں آیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. حبیب ہر ایک سے کٹ کر اس کے ہو جا. تو سیدہ وہ ہیں جو مالک کی صرف یکسو بندی ہے اس کی، جو کٹ کے صبح کے وقت اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی. ہمارے گھروں میں تو اب کام کاج کا عادتیں کم ہو رہی ہیں. یہ میں سیدہ کائنات کی بات بتا رہا ہوں. چکی پیستی، مشکیزے میں پانی خود بھر کے لاتی. ابو جی سے کہا ابو جی کو کنیزہ دے دیں، تو فرمایا بیٹا کنیزہ کیا کرنی ہے، میں تمہیں وظیفہ دے دیتا ہوں تسبیح فاطمی کا. جب تھکن ہو تم نے 32 مرتبہ 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تھکن نہیں رہے گی. اصل میں وجہ یہ تھی حضور چاہتے تھے حسن و حسین کی تربیت، کھانا پینا سب کچھ لمس فاطمہ سے عطا ہو. لمس ماں کا لمس بڑی شے ہوتا ہے، وہ عطا ہو. اور ایسا بھی آتا ہے تاجدار کائنات نے اپنی بیٹی کو جو مشقت میں دیکھا تو حضور نے فرمایا فاطمہ کچھ تھوڑا سا صبر کرو، اللہ تمہیں بڑی برکت عطا فرمائے گا. جب یہ بات ہوئی رب نے یہ آیت اس وقت اتاری، یہ سورہ والضحیٰ کی آیت وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہ جو تسلی دی تھی نا حضور نے سیدہ کو، رب نے آیت نازل کی سونے اپنی بیٹی سے کہہ دو حبیب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. یہ مقام ہے آپ کا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ
میرا بدا ہے. پھر فرمایا شجنۃ منی، میرا شجنا ہے. پھر فرمایا مدغۃ منی، میرا مدغہ ہے. ان تینوں کو جوڑتا ہوں. بدا 3 سے 9 تک جاتا ہے. 9 سے کم 3 سے زیادہ. مطلب فاطمہ تو بدعۃ منی. حضور نے فرمایا اکیلی فاطمہ میں لوگوں میری پتہ ہے کتنی جان، 70% سے زیادہ جان مجھ محمد کی اکیلی فاطمہ میں ہے. جس نے اسے راضی رکھا، اسے خوش رکھا، اس کو راضی رکھا، اسے میں راضی ہو گیا. لوگوں اگر چاہتے ہو تاجدار کائنات راضی رہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو راضی رکھو. فرمایا شجنۃ منی. شجنا ایسے جڑی ہوئی شاخوں کو کہتے ہیں. یہ شجنا اس شاخ کو بھی کہتے ہیں جو شاخ جڑ سے ملی ہو. جو شاخ ہری بھری ہو تو پتہ لگے کہ بیج ہرا بھرا ہے. اگر شاخ ہری بھری نہ رہے تو سمجھ لو بیج بھی ہرا بھرا نہیں. یہ وہ شاخ جس کا تعلق براہ راست ذات مصطفیٰ سے ہے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں. اس لیے اعلیٰ حضرت پکار اٹھے کہ سر تابہ قدم ہے تنے، سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، ذکن پھول، بدن پھول. کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. عرض کر رہا ہوں اب یہ بہت پیاری حدیث، یہ حدیث تو باری باری جاؤ. سیدنا فاروق اعظم راوی ہیں اور وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تاجدار کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، بات کرتے کرتے اچانک حضور نے فرمایا، سمعت سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے سنا تاجدار کائنات نے فرمایا فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر مجھ محمد کے ماں باپ قربان ہو. سیدہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان. سیدہ آپ پر سارے کائنات کے ماں باپ قربان. سیدہ واری جاؤں ان جملوں پر ہمارا تن من دن آپ پر قربان. کہ حضور آپ کو کہیں سی فاطمہ تجھ پر مجھ محمد کے ماں باپ قربان ہو. یہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں. قیامت کا دن ہوگا، سب اپنی نفسا نفسی میں ہوں گے. باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا سوائے اس کے جن کو تقوی والا رشتہ مل گیا ہوگا. اپنے بچوں کو تقوی والے رشتے میں پرولو. ختم کر رہا ہوں 2 باتیں ختم. اب ہوا یہ، پرولو. آقا علیہ السلام کی شہزادی میدان حشر میں کیسی آئے گی؟ آواز آئے گی غضوا ابصارکم، اے محشر والو نگاہیں جھکا لو. لوگ اپنے اپنے اعمال میں گرفتار ہیں، حساب دے رہے ہیں. اور سیدہ کائنات کا عالم نکسوا رؤوسکم، گردنوں کو بھی جھکا لو کہ اب میری فاطمہ بنت محمد کی سواری گزر رہی ہے. یہ سیدہ کائنات اور 70,000 حوران بہشت کی جرمٹ میں اپنے بابا کی اونٹنی پر سوار ہو کر جنت میں جا رہی ہوں گی. اور حضور کا پیار کیسا، بس اس پر ختم کرتا ہوں. جب شادی ہوئی نا حضور علیہ السلام نے کی، یہ بھی ایک عجب ہے. شادی بھی ہم بھی شادیاں کرتے ہیں مگر شادی وہی تھی، نکاح وہ تھا کہ دلہا علی ہو، دلہن مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ ہو. اب سیدہ کچھ دور منتقل ہو گئی تھی، گھر سے کچھ، آقا کے حجرے سے کچھ دور. تو ایک دن حضور نے ایسے پیار سے کہا، بیٹی فاطمہ تم میرے نزدیک نہیں آ جاتی؟ تم سے دوری نہیں دیکھی جاتی. میں دور نہ، مجھے پسند نہیں، میرے قریب آ جاؤ. کہ ابا جان میں بھی بہت پریشان ہوتی ہوں، دیکھا نہیں جاتا. عرض یہ ہے آپ کے ایک صحابی ہیں حضرت حارثہ بن نعمان انصاری، ان کا گھر آپ کے حجرے کے قریب ہے. اگر آپ ان سے کہہ دینا
تو میں یہاں منتقل ہو جاؤں، میرے گھر میں وہ منتقل ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے میں انہیں کہوں، یہ خودداری ہے، یہ شان ہے میرے آقا کی۔ حضرت حارثہ بن نعمان کو کسی نے خبر کر دی اور وہ دوڑتے آئے بارگاہ مصطفیٰ میں، گر پڑے، قدموں میں گر کر کہا آقا میری جان بھی میرا مال بھی اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے، آپ بس اشارہ کریں میں کل ہی منتقل ہونے کو تیار ہوں۔ اور سیدہ کا وصال، یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ سیدہ نے غسل خود فرمایا اور فرما کر لیٹ گئی اور کہا حضرت ام سلمہ سے اب میرا وصال ہو جائے گا، کوئی میرا ستر نہ کھولے۔ اور اسی طرح ان کا جنازہ پھر یہ بھی ہے سیدنا صدیق اکبر نے پڑھایا۔ آج ہم اپنے گھروں میں دیکھیں سیدہ فاطمہ زہرا کا کتنا اسوہ ہماری بیٹیوں میں ہے۔ آج جب بے پردہ ہماری بیٹیاں باہر پھرتی ہیں کہ ہم نے ان کو سیدہ کی کنیزہ بنایا، آج جو ان کی ہاتھوں میں گودوں میں نسلیں جوان ہوگی ان میں کتنا عشق و ادب حیا مصطفیٰ ہوگا۔ آؤ لوگو رمضان میں سیدہ پاک کی نسبت سے اپنے گھروں میں سیدہ کی سیرت کی باتوں کو پھیلاؤ، ان کی ذات ہی سب کچھ ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔